الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پر عرض بھی کرتا ہوں، اور جو آج جنہوں نے پہلی دفعہ اس پروگرام کو ٹیون کیا ہے ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جو بالکل ابتدائے قرآن سے شروع ہوا تھا، جو الحمد سے شروع ہوا تھا، اور پھر ہم نے کوئی بھی آیت کو مس نہیں کیا، کوئی بھی لفظ مس نہیں کیا، کوئی بھی حرف مس نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ کلام اللہ کا موضوع ہی انسان ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صورت، ہر رکوع اور قرآن کریم کا ہر پیرایا انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، انسان کی طرز زندگی میں ایسے معاملات جہاں اس کو ایک باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ناظرین کرام قرآن کریم کے یہ الفاظ اس کے لیے رہنمائی کے چراغ ہیں۔ اس کی روشنی کو کیسے اخذ کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کی شاہراہ پر اس کی اتباع کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس راستے کو اختیار کر کے ہم نے فوز و فلاح حاصل کرنی ہے، پروگرام صدائے قرآن کا یہ مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے ناظرین کرام ہم اس سفر کو لے کے چلے جو الحمد سے شروع ہوا تھا، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر 242 تک کے مضامین آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے آگے نہایت ادب سے غلامانہ انداز میں کھڑے ہوا کرو۔ اگر خوف کی حالت میں ہو تو بے شک پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح بھی ممکن ہو تم نماز ضرور ادا کرو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم نے سیکھا ہے یا جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے، اور پہلے تم اس طریقے سے ناواقف تھے۔ تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا اور انہیں گھر سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر وہ خود جانا چاہیں یا چلی جائیں اور اپنی ذات کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اس پر تمہارے اوپر کوئی بار نہیں ہے، اور اللہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے کر فارغ کیا جائے انہیں بھی لازمی طور پر کچھ دے دلا کر فارغ کیا جائے یا رخصت کیا جائے، یہ متقین پر حق ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف اور کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق کچھ طویل تھا اور اس کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ بھی طویل تھا۔ اب بلا تمہید میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں پر آیا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس قدر طویل سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ایک عمل ہے، نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں یہ قدم اٹھاتا ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، زندگی کس طرف کروٹ لیتی ہے کس طرف نہیں لیتی، لیکن ایک ناپسندیدہ عمل ہے جس سے انسان بعض اوقات گزرتا ہے اور اس کو مجبوری کی حالت میں گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے ناظرین کرام، کئی دفعہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یہ خوشی کے عالم میں نہیں ہوتا، راحت کے عالم میں نہیں ہوتا، یہ بامر مجبوری ہوتا ہے، ایک جدائی کا وقت ہوتا ہے طلاق کی صورت میں، یا تو اس کے پیچھے پس منظر میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے، یا طبعی میلان کا نہ ہونا ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے بھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ زندگی کا سفر اکٹھے گزارنا
شوہر اور بیوی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں طلاق کا معاملہ ہو، بے شک ناراضگی کی صورت میں ہو، بے شک مجبوری کی صورت میں ہو، بے شک طبی میلان نہ ہو، بے شک آپس میں محبت ڈیولپ نہ ہوئی ہو، کچھ بھی معاملہ ہو کسی وجہ سے بھی، لیکن یہ جو رخصتی کا عمل ہے، طلاق کے بعد یہ جو جدائی کا عمل ہے، یہ بہت عزت و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس عمل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ناراضگی سامنے نہیں ہونی چاہیے، وہ جو اس کی وجہ تھی اس جدائی کی وہ سامنے نہیں ہونے چاہیے، اس وجہ سے کوئی انتقام کی صورت نہیں سامنے ہونی چاہیے کہ تم بدلہ لو، اور اگر اپنی عورت کو طلاق دے کر رخصت بھی کر رہے ہو تو اس کو ذلت آمیز طریقے سے رخصت کرو، نہ ایسا نہ کرنا۔ ناظرین کرام، دیکھیے ہمارے دین اسلام کی، ہماری شریعت کی، ہمارے قرآن کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جدائی ہو رہی ہے پھر بھی حکم یہ ہے کہ عزت و احترام، عزت و احترام، عزت و احترام۔ عورت وہ خاتون ہے، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، تمہاری بیوی تھی، وہ کسی کی بہن بھی ہے، لہٰذا کسی کے سامنے اس کو رسوا نہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہی آج کا خلاصہ ہے پورے سبق کا، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب ماشاءاللہ مہمان جو ہیں نوجوان سکولر ہیں، بیت القرآن میں بھی آپ ریسرچ سکولر ہیں، پی ایچ ڈی سکولر ہیں، ماشاءاللہ تحقیق کا بوٹا میں نے لگایا ہے، آج یہ درخت بن کے تناور ہو رہا ہے اور اپنا سایہ دوسرے انسانوں کو پہنچا رہا ہے۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، اسی طرح میری بائیں جانب یہ بھی میرا لگا ہوا پودا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے شاگردوں کا استاد بنایا ہے کہ آج میں خود فخر کرتا ہوں ماشاءاللہ ان کے علم سے اور ان کی تحقیق سے آج پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور ابھی بھی پروگرام میں جب وہ آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ ان کا علم، ان کی وجاہت اور ان کا حرف استناد موضوع کے اوپر کتنا مضبوط ہے۔ اور میری بائیں جانب ناظرین کرام میرے چہتے شاگرد بیٹھے ہیں، جناب مفتی اشفاق احمد، یہ بھی پی ایچ ڈی سکولر ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال مفتی صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی، مدثر صاحب، میں نے عرض کیا پروگرام کے مقدمے میں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، یہ کوئی ہنسی خوشی تو نہیں ہوتی، طلاق کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور یا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ زندگی کا سفر اکٹھے گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناممکن صورت میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے زندگی نہ گزارو کہ کل کو تم میرے ساتھ شکوہ کرو کہ ہماری زندگی میں ہی ایسا کیوں لکھا تھا، ہم نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اپنا کوئی اور راستہ تلاش کر لو۔ لیکن وہ راستہ تلاش کرتے ہوئے بھی جس کو تم طلاق دے رہے ہو، جس کو جدا کر رہے ہو اپنی زندگی سے، اس دائرے سے نکال رہے ہو، لیکن یہ لمحہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے طے پانا چاہیے۔ تلخ لمحہ ہے عورت کے لیے، میں سمجھتا ہوں زندگی کی وہ موت ہوتی ہے کہ گھر چھوڑنا اور زندگی ایسی جگہ پر آ کر ایک دھوکہ دے رہی ہے کہ جہاں پر آگے چلنا ناممکن ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے اللہ رب العزت نے عفت و عصمت کی تعلیمات دیتے ہوئے مرد پر لازمی ٹھہرایا ہے کچھ دے دلا کے فارغ کرنا، دے دلا کے رخصت کرنا، احترام سے رخصت کرنا، کوئی تانا نہ دینا، کوئی انتقام نہ لینا، کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہ بننا، کوئی گالی نہ نکالنا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ بہت شکریہ استاد گرامی، آج ایک مرتبہ پھر صدائے قرآن میں قرآن کی صدا لگانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ اور خاص طور پر دیکھیے، جیسے کہ آپ ہمیشہ ہر گفتگو میں فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، جی، اور انسان کی ہدایت کتاب اللہ میں موجود ہے۔ بالکل۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لڑکی والے جس بچی کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اپنا دیا ہوا جہیز لینے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ صحیح۔
جبکہ شریعت بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ رہنمائی کر رہی. شریعت نے یہ جو آج آپ نے آیتیں مبارکہ پڑھی ہیں، شریعت نے اس میں 2 ٹرمز یوز کی ہیں. پہلی اصطلاح شریعت نے یہ کی ہے کہ یہ جو دے دلا کر معروف طریقے سے حقاً علی المحسنین، صحیح، یہ نیکوکاروں پر حق ہے، جو نیک لوگ ہیں. جی جی، یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ شریف ہے، شریف النفس ہے، پارسا ہے، یہ اس کا حق ہے. اور اگلی ٹرم جو انہی آیات مبارکہ میں ہوئی ہے وہ یہ ہے متاع بالمعروف حقاً علی المتقین. سبحان اللہ، ایک محسنین اور ایک محسنین، ایک متقین. یعنی ایک طرف اپنا دیا ہوا جہیز لینے کے لیے عدالت میں کیس کرنا، جی جی اور دوسری طرف اگر بندہ صدائے قرآن پر کان دھرے، جی جی، اس کے نتیجے میں ایسا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ ایک تو اس کا جہیز، دوسرا جو حق مہر رکھا ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے، اب آپس میں کتنا ایسا ٹائم گزرا ہے. جی جی، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تڑپ ہے، دل تڑپنے سے بڑی تسکین ہوتی ہے، لیکن جدائی ہم نشینوں کی بڑی سنگین ہوتی ہے. یہ کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت رہی ہے. اب جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے حالات نے یوں کروٹ کھائی کہ اب آگے سفر ممکن نہیں رہا، اب آگے جدائی ہونی ہے. تو شریعت کی یہ تعلیمات ہیں کہ اب نہ تو اس کو کوئی تانا دینا ہے کہ تم ایسی تھی، تم ایسی تھی، تم ایسی تھی، بلکہ یہاں انسان کی شرافت کا، وہ جیسے کہ آپ سے ہم نے پڑھا ہے، آپ نے ہمیں تکریم آدمیت کا سبق دیا ہے، اور کتاب اللہ میں بھی یہی ہے کہ انسان کی عظمت اور انسان کی تکریم یہ ہے کہ انسان اگلے بندے کی عزت کرے. اب اس کے ساتھ نہیں نبھا ہو سکا، ہاں جی، نہیں گزارا ہو سکا، تو اب ہر صورت میں تعلیم تو یہی ہے کہ نبھا کرو، نبھا کرو. اب نہیں ہو سکا، چاروں ناچار نہیں ہو سکا. اس موقع پر جدائی کی بھی تعلیمات ہیں. اللہ، یعنی جس دین کو میں مانتا ہوں اس دین نے تو کہا کہ بھائی جب تم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تب چھری بھی تیز، اس کی بھی تعلیمات ہیں. تو اب 2 انسان آپس میں الگ ہو رہے ہیں، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، ایک بڑا مائنر سا معاملہ ہے، بالکل ایسے، اس کی بھی تعلیمات ہیں. تو اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے، میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ صدائے قرآن پر کان دھرنے کی گزارش ہے. ہمارے کتنے معاشی آئلی مسائل ایسے ہیں جو ہم صرف اپنی بے توجہی کی وجہ سے اور قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر ہم صدائے قرآن پر کان دھریں اور لبیک کہیں اور محسنین بنیں اور متقین بنیں تو معروف طریقے سے اس کو بھی احسن طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت ہو تو میں مفتی صاحب سے بھی شریک گفتگو ہو جاؤں. مفتی صاحب، جیسے کہ مدثر صاحب نے خوبصورت آغاز کیا کہ بنیاد عزت ہے، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے ایک آفاقی فیصلہ دے دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے. تو عورت بھی انسانیت کا حصہ ہے، اس کے لیے بھی ایک ابتدا سے اللہ رب العزت نے عزت کا فیصلہ کیا ہے. اب طلاق کے وقت عزت کو پامال کیا جاتا ہے، پروسیس میں ہی عزت کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے کہ نہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، ایک گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر یہ زندگی کا سفر ناممکن ہے، جدا تو ہو جائیں، لیکن جدائی بھی آبرو مندی سے ہونی چاہیے. مدثر صاحب نے بڑی خوبصورت اس میں گفتگو کی کہ ہر چیز کی تعلیم ہے کلام اللہ میں. جدا ہونے کی بھی تعلیمات ہیں، اکٹھے ہونے کی بھی تعلیمات ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیں مفتی صاحب کہ ایک عورت ایک تو ہے کہ زندگی کا کچھ عرصہ گزارا، ساتھ رہے، بچے ہوئے، پھر کوئی ناچاکی کی صورت پیدا ہو گئی، الجھن کی صورت پیدا ہو گئی، سفر ناممکن ہو گیا اور طلاق کی اجازت مل گئی. لیکن ایک عورت کہ ابھی اس کا نکاح تو ہوا ہے، اکٹھے رہے ہی نہیں ہیں، ابھی تو ملے جلے ہی نہیں ہیں، اور اس کو اب بعض وقت ایسی صورت آ جاتی ہے، اس کو طلاق ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو استاد محترم آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے اس محفل میں آنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آپ کی ان کاوشوں کو، اس صدائے قرآن کو معاشرے کے کونے کونے تک پہنچائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر خاتون سے نکاح ہوا ہو اور نکاح میں مہر کی بھی تعین ہوئی ہو، لیکن رخصتی سے پہلے اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا حکم یہ آیت نمبر 237 میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ ایسی عورت کہ رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے طلاق ہوئی ہو جس کو، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی جی، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح کرتے وقت اس کا مہر متعین نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح میں مہر کی تعین نہیں کرتے ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر کی تعین ہوئی ہو۔ اس آیت میں اسی صورت کا حکم ہے کہ مہر کی تعین ہوئی ہو۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں پہلی والی صورت ہے کہ جہاں پر مہر کی تعین نہ ہوئی ہو۔ اچھا یہاں ایک منٹ مفتی صاحب رکیے گا، یہ تو ایک صورت ہے نا کہ مہر کا تعین نہیں ہوا، ایک صورت ہے، لیکن مہر کا تعین تو ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس موقع پر نہیں ہوا، بعد میں اس کو طے کیا جائے گا۔ جی، مہر کے حوالے سے تو شرعی اصول یہی ہے کہ مہر نکاح کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اگر نکاح میں آپ نے یہ بات بھی، یہ شرط بھی لگا لی کہ مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی مہر آپ کو دینا پڑے گا، میں یہی اس میں پھر شریعت کا یہ ناظرین ہے کے کہ اگر مہر کی تعین نکاح کے دوران نہیں ہوئی ہے، پھر اس خاتون کے لیے مہر مثل کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اگر تعین نہیں ہم نے ہوئی، پچھلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا جی، تھا، مہر مثل۔ اور پھر اگر تعین ہوئی ہے تو وہ مہر مسمہ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ویسے ہر خاتون کے لیے مستحب مہر مثل ہی ہے، مہر مسمہ یہ مستحب ہے بھی نہیں۔ مسمہ کو اگر آسان الفاظ میں ناظرین تک مہر پہنچانا مسمہ وہی کہ جو طے کر لیا جائے، نکاح کرتے وقت ڈسکس کر کے طے کر لیا جائے کہ اتنا مہر ہوگا، یہ مہر مسمہ ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ جی جی، لیکن احادیث میں بھی یہ ہے، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مہر وہ مہر مثل ہوتا ہے۔ تو فقہاء نے یہی لکھا ہے ان روایات کی روشنی میں کہ اصل مستحب بھی مہر مثل ہی ہے، کہ وہی نکاح کے مہر دوران مثل سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت چل رہا ہو، عرف میں، عرف میں چل ہاں، رہا مہر ہو۔ مثل میں پھر فقہاء نے جو تشریحات کی ہے اس کی، کہ اس عورت کے والد کی طرف سے جو خاندان ہے اس کی جو وہ ہے، اس کے عمر کے لحاظ سے، اس کی تعلیم کے لحاظ سے، اس کے حسن و جمال کے اعتبار سے، جو لڑکیوں کا، جو خواتین کا جو مہر ہے وہ مہر اس کا بھی ہوگا، مہر مثل۔ صحیح، تو یہ مہر مثل ہوتا جو معروف چل رہا ہے۔ جی۔ تو بہرحال اگر ایسی خاتون ہے اور اس کا مہر متعین نہیں ہوا، جو کہ مستحب بھی ہے کہ متعین نہ ہو، جی جی، مہر مثل ہی ہو، ٹھیک ہے، یہ مستحب بھی ہے۔ ہاں جی، اور اگر متعین ہے تو اس صورت میں اگر رخصتی سے پہلے اسے طلاق دی جاتی ہے پھر تو یہ آدھا۔ آیت نمبر 237 میں پھر اس کا حکم ہے کہ گویا کہ دو طرح کے احکامات ہیں۔ ایک تو قانون شریعت نے بتا دیا کہ قانون یہ ہے کہ فنصف ما فرض، آدھا دینا ہوگا، ہاں اس کا آدھا دینا ہو، یہ قانون بنا اور اس بتا کے دیا۔ بعد احسان مندی کا، اخلاقیات کا پھر درس ہے۔ اخلاق بتا دیا اور اس کی ترغیب دے دی، جی جی، اور جیسا کہ مدثر صاحب نے بتایا کہ محسنین اور متقین، جی جی، تو ہے اس تو میں- آدھا ہی، اصول تو آدھے کا ہی ہے، جی، لیکن اگر قانون- تم پورا دے دو جی، سبحان اللہ۔ تو اگر وہ بہتر ہے۔ ہاں، اور معاف عورتیں، ہاں جی، وہاں پر بلکہ یہ ہے کہ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا شوہر معاف کر دیں، شوہر معاف کر دیں یا وہ خاتون معاف کر دیں۔ خاتون کی معافی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا آدھا مہر بن رہا تھا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ آدھا مجھے نہ دیں یا تھوڑی مقدار میں دے دیں۔ شوہر معاف کرنے کا پھر یہاں پر یہ ہے کہ جو عموماً یہ ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت ہی مہر دے دیا جاتا تھا، تو گویا کہ نکاح کے وقت تو اس نے پورا مہر دے دیا، اس کو جو جی، مہر مثل بن رہا تھا، جو مہر مسمہ تھا، صحیح۔ مسمہ کی بات، پورا مہر دے دیا۔ اب جب طلاق ہو رہی ہے تو قانون یہ کہتی ہے کہ آدھا مہر واپس لو، تو شوہر کو یہ ہے کہ وہ آدھا بھی معاف کر دو، اللہ اکبر۔ الا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ سبحان النکاح، اللہ۔ تو یہ آدھا بھی معاف کر دو۔ بہرحال اخلاق کا کے اعتبار سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ معاف کر دیا جائے، اور تو یہ
صورتحال بھی ایسی ہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو رخصتی یا جو تفریق ہو رہی ہے، جو جدائی ہو رہی ہے، یہ وہ بھی جدائی احسان مندی کے ساتھ ہو. احسان مندی کے ساتھ ہو، جی اچھے بالکل، طریقے سے بالکل. ہو، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور آگے جیسا کہ اس آیت کا حصہ ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ اللہ لِلتَّقْوَى، اکبر. یہ اگر تقویٰ کے تم بہت قریب ہے. تقویٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کے معاملے کو اور مت ان بھولو. اللہ یحب المتقین. جی سبحان اللہ. آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں. جزاک آپ اللہ. کی بالکل اجازت سے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے اور یہ معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ہم کو، اور ان کے بارے میں آگہی بھی ہمیں بڑی اہم اور ضروری ہے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری محبت اور بارفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سبق جاری ہے. اور آج ہماری منزل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر 242 تک کے مضامین. مدثر صاحب، یہ جو اللہ رب العزت نے عورت کی عفت اور عصمت طلاق کی صورت میں بیان کی ہے، اچھا اب فوری طور پر مضمون سوئچ ہو رہا ہے. جی آپ اس کی بھی حکمت میں چاہوں گا بتائیے. ویسے یہ نظم قرآن کا موضوع جی ہے جی بالکل. کہ دیکھیں یہ بھی ایک قرآن کریم کا حسن ہے، اس میں چیپٹرز نہیں رکھے، یس. اس میں موضوعات کو متعین کر کے کالم نہیں بنائے گئے. جی ایسے ہے جیسے فرامین نازل ہو رہے ہیں بالکل اور ان کو بعد میں اکٹھا کر دیا گیا. بالکل. اچھا اب یہاں پر بات تو ہو رہی تھی طلاق کی اور رخصتی کی، جی. عزت و آبرو کے ساتھ، جی. اور پھر یکدم موضوع سوئچ ہو گیا. نماز پر نماز کی حفاظت اور کرو، نماز بھی نماز وسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر نماز صلاۃ وسطیٰ کی. الوسطیٰ. اچھا ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ بھی فرمائیں جی کہ اس کا ربط کیا ہے، پھر تطبیق کیا ہوتی ہے پچھلے مضمون سے اس مضمون کی، کہ اچانک نماز پہ بات آ گئی اور نماز میں بھی صلاۃ الوسطیٰ کی بات آ گئی، اس کی خوب حفاظت کرنی ہے. میرا کہ یہاں یہ بھی سوال ہے کہ نمازوں کی جب اللہ رب العزت نے تاکید کی، وہ تو تمام نمازوں کی تاکید ہے. جی. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مختلف حوالوں سے جی. مختلف زاویوں سے نماز کی تاکید ہے. لیکن یہاں ہے کہ نماز وسطیٰ کی خاص طور پہ حفاظت کرو. اگر نماز وسطیٰ کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے نا، ہم انسان اس میں بھی جواز تلاش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز وسطیٰ کا یہ کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، چلیں اس میں کوئی تاخیر بھی ہوگی، کوئی بات نہیں، غفلت میں کوئی بات نہیں. لیکن ایسی صورت نہیں. جی. بات کو کھول دیا گیا. بہت شکریہ. بڑا خوبصورت ہمارا موضوع چل رہا تھا طلاق کے حوالے سے. ناظرین بھی اس حوالے سے ممکن تھوڑا شش و پن کا شکار ہوں، لیکن قرآن پاک کی ترتیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان طلاق کے معاملات کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ موضوع یکسر تبدیل ہو گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. بالکل. اور درمیانی نماز سے مراد، اس پر تمام فقہا اکٹھے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے. جی. اب طلاق سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہم کیسے پچھلے موضوع سے ریلیویٹ کریں گے، مطلب یہ تو نماز اور طلاق کا آپس میں کیسے اس کا جوڑ بنتا ہے. تو درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. اس پر اس لیے زور دیا ہے کہ طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر یوں فرمایا کہ بندہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے جنبھیلوں میں الجھ کر کہیں نماز کو نہ بھول جائے. ٹھیک. اور خاص طور پر جو عصر کی نماز ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر جو ہمارے کام کا یا تو کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے یا پیک کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہر بندہ جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ چلو میں جلدی شام ہونے والی ہے. اس لیے اس نماز کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے اور حفاظت سے مراد اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں میں وہ غزوہ خیبر والا واقعہ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر میں تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو تھی وہ لیٹ ہو گئی. جی. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھے وہ بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا. یعنی نماز عصر کی جو اہمیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے. اور بلکہ
سنن صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال برباد ہو گیا، لوٹ لیا گیا۔ صحیح۔ اب نماز اور طلاق کا فرق، جو آخری بات ہے، جو بندہ نماز کے اوپر نماز کی پابندی کرے گا، نماز کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، جس طرح پچھلی 2 آیتوں میں ہم نے کہا کہ متقین اور محسنین کی بات ہوئی ہے، تو نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ متقین کی جو صفات ہم نے سورہ البقرہ جب شروع کی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ، یعنی متقی بندہ ہی نماز کے اوپر قائم رہے گا۔ اب جو متقی بندہ ہے جب وہ نماز کا پابند ہے، جب اس کی زندگی میں خانگی معاملے میں جدائی کا وقت آئے گا تو وہ تقوی کی روشنی میں وہی کام کرے گا جو ہمارا موضوع ہے صدائے قرآن کا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ عصر کی نماز، اور میں نے گفتگو میں سبقت لسانی ہو گئی، میں نے کہنا تو غزوہ احزاب تھا لیکن میں نے غزوہ خیبر کہہ دیا۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو تھی وہ تاخیر اس میں ہو گئی تھی۔ اب طلاق کے ساتھ نماز کو اس لیے جوڑا گیا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کا پابند ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ اسی طرح لوگوں کے حقوق کا بھی وہ خیال کرے گا۔ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی طلاق کا معاملہ آ گیا ہے تو اس میں وہ معروف طریقے کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا۔ احسان کا تقاضا بھی یہ ہے، تقوی کا تقاضا بھی یہ ہے۔ اور تقوی صرف عبادات میں اخلاص کا نام نہیں ہے، بے شک تقوی معاملات میں اخلاص کا نام، کیا خوبصورت بات کیا، معاملات میں محبت کا نام، محبت کا نام۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ جیسے مدثر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ربط ہے نماز کا، کیونکہ نماز متقین کا خاصہ ہے، محسنین کا خاصہ ہے، ان کی نماز کبھی مس نہیں ہوتی۔ جب ان کی نماز مس نہیں ہوگی تو ان کے اندر خدا خوفی ہوگی، خشیت ہوگی اور رکت ہوگی، ہر لمحے وہ اللہ کا ڈر اور خوف پیش نظر رکھیں گے، اور جب طلاق کا معاملہ ہوگا پھر بھی اللہ کا ڈر اور خشیت سامنے ہونی چاہیے، کہیں ظلم زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ تو تھی بات، اور اس لیے ساتھ نماز کا تذکرہ آ گیا، سوئچ ہو گیا مضمون۔ لیکن اسی مضمون میں کہا کہ صلاۃ وسطیٰ کو خاص طور پر اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کا لاجک یا اس کی حکمت کیا ہے؟ استاد محترم، جیسے مدثر صاحب نے اس طرح اشارہ دیا کہ یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ عموماً انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، جو دن بھر کے انسان کام کر رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت وہ اپنا کاروبار اور جو حساب کتاب ہے وہ سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، جو نوکر پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے جاب سے چھٹیاں یا چھٹی ہوتے وقت اس وقت نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس وقت انسان بازار میں خرید و فروخت میں یا مصروف ہو جاتا ہے، یا اگر قیلولہ کوئی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھی عصر کی نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عصر کی نماز کا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور صرف اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہی نہیں بلکہ احادیث کی روشنی میں بھی، جیسے سیدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اور پھر غزوہ احزاب کا جو واقعہ ہے، تو وہ وجہ یہی ہے کہ اصل وہ پانچوں نمازوں کی ہی حفاظت کرنی ہے، اقامت صلاح پانچوں نمازوں کے لیے ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان عصر کے وقت اپنی ان گہما گہمی میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز اس سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو اس لیے خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی۔ اس کی تاکید کی گئی۔ اس میں آپ کی گفتگو کے دوران ہی اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن عصر سے مراد یہ عصر کا وقت بھی ہے، یہ خسارے کا وقت ہے، جی یہ دن کے ڈھلنے کا وقت ہے، دن کے اختتام کا وقت ہے۔ اس سے بھی ہم تطبیق کر سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ الرٹ رہنا، متنبہ رہنا، ان الانسان لفی خسر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں یہ بھی عصر کا وقت جو ہے تمہارے خسارے کا باعث نہ بن جائے۔ کیا بات، یہ دن کے ڈھلنے کا وقت ہے، جیسے تمہاری عمر ڈھل رہی ہے، زندگی ڈھل رہی ہے، یہ اس کی ایک تشبیہ ہے، اس کا ایک استعارہ ہے کہ تمہاری زندگی اسی طرح سے ڈھل رہی ہے، اور اپنے آپ کو خسارے سے بچا کے رکھنا کس طرح؟
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. ہاں کہ اس سے یہ بھی ہم تطبیق کر سکتے ہیں کہ جیسے انسان کی زندگی خسارے میں پڑ سکتی ہے اگر اس کا ایمان سلامت نہ رہا، اعمال صالح سلامت نہ رہے اور حق کی تلقین اور صبر سلامت نہ رہا، تو یہی نماز ہمیں سکھاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مدثر صاحب، ہمارے پروگرام کا آخری لمحات ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ جی اسی موضوع پہ بات آ رہی ہے. بالکل ایسے اتنی سی یاد دہانی کروانے کے بعد جی اللہ رب العزت نے دوبارہ توجہ دلا دی ہے کہ یہ تو ایک زندگی کا حادثہ تھا، جی اور اس حادثے میں یہ بھی یاد رکھنا کہ کہیں تم طلاق دیتے ہوئے یہ نہ سمجھنا، تکبر نہ کر لینا کہ وہ بیچاری اس کا کوئی ہے نہیں ہے. نہیں، اس کے بھی سب کوئی ہیں، اس کے ہم ہیں. بے شک بے شک. جس کی عزت اور عفت کی ہم تمہیں تلقین کر رہے بالکل ہیں. ایسے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ لاچار ہے یا اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہم ہیں، اس کے سر پہ. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ پھر واپس لوٹا دیا. جی. اور واپس کیا لوٹایا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جی تو بیویوں کے حق میں وصیت بھی کر دے. جی. یہاں مدثر صاحب دو سوال ہیں ہماری رہنمائی کے لیے جی. ناظرین کی کہ کس وقت وصیت کرے. دیکھیں، وصیت تو اس وقت ہوتی ہے جب موت قریب ہو. جی. اب کیا موت کے قریب ہونے کا انتظار کیا جائے؟ بڑا اہم سوال ہے. جی. موت کے قریب ہونے کا انتظار کیا جائے. دوسرا، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری موت کا وقت قریب ہے؟ کیونکہ انسان کتنا بھی بیمار ہو، کتنا بھی اس کے اوپر طاری ہو سب کچھ مصیبت یا بیماری، لیکن ہم بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں، دعا کرو جی. اللہ زندگی عطا کرے، امید ہو، موجزہ ہی ہو جائے. ٹھیک. تو عام حالات میں یا کس وقت بیوی کے حق میں وصیت کرنی چاہیے کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو 1 سال تک کوئی گھر سے نہ نکالے، اس کو نان و نفقہ کی ذمہ دار رہیں، وہ وصیت کرنی ہے اپنے اقارب کو. جی. حق کس کا ہے؟ بیوی کا. بیوی کا. یہ آخر میں جو آپ پروگرام بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بیوی کے حق میں وصیت کر جائے کہ اس کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا. اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات تھوڑی سی طویل ہے، رہنمائی بھی توجہ چاہتی ہے. ایک وقفہ لے لیں. بالکل. اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ بالکل. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور اس میں دوسرا وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چشم تصور میں روزے کی جالیوں کو سامنے لاتے ہیں اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے لے کر 242 تک. جی مدثر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات، وقفے سے پہلے سوال میں نے آپ سے کر دیا تھا کہ وصیت کا حکم ہے، کب کی جائے اور کس پیرائے میں کی جائے؟ استاد گرامی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیات، اس میں یہ جو وصیت کی بات ہے یہ ایک عبوری حکم ہے. یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ جب آیات میراث نازل ہو گئی تو عورت کا حصہ جو ہے وہ مقرر ہو گیا. یعنی اب یہ جو حکم ہے کہ وصیت اس کو 1 سال کی جائے اور اس کے گھر والے اس کو 1 سال رکھیں، یہ تو شریعت کا ایک عبوری حکم تھا. اس کے بعد آیات میراث باقاعدہ نازل ہو چکی ہیں. عورت کا حصہ، بھائیوں کا حصہ، اولاد کا حصہ، یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے شریعت کے اندر. قرآن پاک نے اس کو ہر کسی کے حصے مقرر کر دیے. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، مدثر صاحب نے ایک لفظ بولا ہے عبوری حکم. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ بعض اوقات ناظرین کرام ہم سنتے ہیں نا کہ مختصر حکم جاری کر دیا، ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا، اور تفصیلی فیصلہ بعد میں آیا جی 3600 صفحات پر مشتمل تھا. اور عبوری حکم یعنی کہ مختصر جو حکم تھا وہ چند لائنوں پر مشتمل، چند الفاظ پر مشتمل تھا، اور عدالت کہتی ہے کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. تو یہ جو بیویوں کے حق میں وصیت کا حکم تھا یہ اس وقت نازل ہوا تھا جب ابھی وراثت کے احکام تفصیلی طور پر جاری نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ جاری ہو گئے یہ اس میں ضم ہو گیا، یہ حکم اس میں ضم ہو گیا. مفتی صاحب اس میں کچھ ایڈ کریں گے آپ؟
جی ایسا ہی ہے کہ شروع میں تو جیسے اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو فرض قرار دیا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر مال اس نے چھوڑا ہے اور موت قریب آ گئی ہے تو اس پر وصیت فرض ہے. جی جی یہ وصیت فرض تھی. تو اسی طرح یہ جو بیوہ ہے اس کے لیے بھی وصیت فرض تھی شروع میں، لیکن جب آیات میراث نازل ہوئی اور اس میں اس بیوہ کا حصہ بھی باقاعدہ طے ہو گیا تو اب یہ احکامات اب منسوخ ہیں. اب حکم یہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ نے ہر وارث کو اس کا حصہ متعین کر دیا. اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اب یہ شرعی ایک ضابطہ ہے کہ آپ وصیت کریں گے تو اپنے وارث کے لیے آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شریعت نے اس کا میراث میں ایک حصہ مقرر کر دیا ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے. تو جب یہ حصے متعین ہو گیا تو اس میں اس بیوہ کا بھی حصہ متعین ہو گیا. تو جس طرح وہ پہلے والا حکم جو کتب علیکم والا حکم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. اور یہ نسخ قرآن مجید کے کئی احکام جگہوں میں اس طرح ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام نیا نیا آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان نئے مسلمانوں کے ذہنی سطح کے مطابق اور اس ماحول کے مطابق آہستہ آہستہ تدریجاً احکامات دیے. تو اسی سلسلے میں شروع میں تدریجی حکم یہ تھا کہ وصیت کریں، پھر جو ہے نا شروع میں مختصر حکم یہ تھا، بعد میں تفصیلی حکم آ گیا وراثت کا. اور یہ وراثت کا حکم. مدثر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور میں عرض کروں کہ بعض اوقات ہم بھی اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی شکوے بھی کرتے ہیں، کبھی شکر بجا لاتے ہیں، کبھی کسی طرح ہم اکیلے بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ. کرنی چاہیے. اللہ ہے اور ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کے سوا ہمارا ہے کون؟ تو کرنی چاہیے اللہ سے باتیں. اور یہ اہل اللہ کا شیوہ ہے کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین کرام، عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی لوگ اللہ سے باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے. یا اللہ بڑی محبت ہے آپ سے، بہت زیادہ محبت ہے. تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ان کی سرگوشیوں کو سن کر اپنے نبی پر وحی نازل کی. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، یہ مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، مجھ سے محبت کے عہد و پیمان کا وعدہ کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کو بڑی محبت ہے. تو میں مانتا ہوں ان کو مجھ سے محبت ہے. یہ جس طرح سے والہانہ انداز سے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں قدر کرتا ہوں. لیکن اے نبی، تھوڑی سی ان کو بھی آپ تفصیل بتا دیں. ہم نے عبوری حکم کی ابھی بات کی ہے، ذرا تفصیل سے ان کو بتا دیں کہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی کرائیٹیریا ہے. جو اللہ سے محبت کرنے کے بعد اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہے، اور وہ اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اے ہمارے حبیب، قل، ان سے فرما دیں آپ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم پھر میری اتباع کرو، جس طرح میں کرتا ہوں اسی طرح سے تم کرو. ناظرین کرام، ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو ڈسکس کیا ہے. ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے قانون کی، اطاعت ہوتی ہے ایک نظریے کی، اطاعت ہوتی ہے ایک فکر کی، ایک خیال کی، ایک رائے کی. لیکن اتباع ہوتی ہے نقش قدم کی. عملی طور پر ایک ہے میں نے مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے. میں اس نظریے کو اگر مان لیتا ہوں صدق دل سے اور اپنی زبان سے،
تو یہ میں نے ابھی کلمے کی اطاعت کی ہے۔ اب اس کلمے کی روشنی میں اتباع کیا ہوگی کہ لا الہ الا اللہ جس نظریے کو میں نے مانا ہے دل سے، اب میرا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کر لی، مان لیا۔ اتباع کیسے؟ کہ جیسے میرے نبی نے اللہ کو الہ مانا کہ مانگا تو اسی سے مانگا، رزق مانگا تو اسی سے مانگا، اولاد مانگی تو اسی سے مانگی، مصیبت میں راحت و آرام مانگا تو اسی سے مانگا، اپنے ہاتھ اٹھا کر، کبھی رات کو کھڑے ہو کر، قیام اللیل کر کے۔ یہ اتباع ہے۔ اگر میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں کہ اے نبی، اے ہمارے حبیب، ان سے کہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ اس کی سچائی کے کرائیٹیریے پر تم پورا اترنا چاہتے ہو تو پھر انہیں کہیں مجھے دیکھیں، میں کیسے چلتا ہوں، میں کیسے بیٹھتا ہوں، میں کیسے سوتا ہوں، میں کیسے اٹھتا ہوں، میں بازار میں کیا کیفیت ہوتی ہے، مسجد میں کیا کیفیت ہوتی ہے، گھر میں حقوق کے اعتبار سے کیا کیفیت ہوتی ہے، معاملات کے اعتبار سے میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے تم پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور صرف راضی نہیں ہوگا، جیسے تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کا جواب یہ ہے کہ میں ان سے محبت کروں گا۔ اے نبی، اگر یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو منزل راہ بناتے ہیں، تو پھر میں ان سے محبت کروں گا، پھر پیچھے بات کیا رہ جائے گی؟ جب میں ہی ان سے محبت کرنے لگ گیا تو پھر ان کی دنیا میں بھی فوز و فلاح ہے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔